بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرے عزیز طلباء، مادۃ اللغة العربیہ کا چھٹواں لیسن آپ نے سماعت فرمایا اور ابھی 7واں درس لیول 1 کا لے کر میں پیش خدمت ہوا ہوں. ویسے ہی دروس اللغة العربیہ لغیر الناطقین بہا کے پہلے جز کا یہ 8واں سبق ہے، اور چونکہ ہم نے 2 درس کو ایک ساتھ ملا دیا تھا، 2 سبق کو ایک ساتھ کر کے ہم نے پیش کیا، اس لیے آپ کے ساتھ یہ بھیجا جانے والا 7واں سبق ہے. الدرس الثامن، 8واں لیسن نمبر 8 یا 8واں سبق نمبر 8. اب یہاں پہ جن چیزوں کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے وہ جیسا کہ گزشتہ دروس میں یہ بات بالکل واضح طور پہ بتائی جا چکی ہے کہ تمام اسماء اشارہ جب من باب المثال ہذا اسم اشارہ ہے، ذالکہ ہے، یہ تمام اسماء اشارہ اسم اشارہ کے بعد بغیر الف لام، بغیر یہاں پہ الف لام اسم میں آپ دیکھیں رجل یہ اسم ہے، اب اس میں الف لام داخل ہوا، لیکن بغیر الف لام والا اسم اس کے علاوہ جیسے البیت مثال کے طور بیتن، بیتن اس پہ الف نہیں ہے، الف لام نہیں ہے، تو بغیر الف لام والا اسم لایا جائے اگر اسم اشارہ کے بعد تو ایسی صورت میں جملہ مکمل ہو جاتا ہے. جیسے آپ کہیں ھذا بیتن، یا اب الف لام یہاں سے ہٹا کے آپ کہیں ھذا رجل، یہ آدمی ہے، ھذا بیتن یہ گھر ہے. تو جتنے بھی اسماء اشارہ ہیں ذالک رجل، اب ایسی صورت میں یہ جملہ مکمل ہو جاتا ہے، یہ سنٹینس مکمل ہو جاتا ہے جب اسم اشارہ کے بعد آنے والا اسم بغیر الف لام کے ہو. لیکن اگر ھذا کے بعد الف لام والا اسم لایا جائے تو جملہ مکمل نہیں ہوگا، صرف اتنے پہ جملہ مکمل نہیں ہوگا. اگر آپ کہیں ھذا الرجل یا ھذا الکتاب یا ھذا البیت تو اب اتنے پہ جملہ مکمل نہیں ہوگا. یہ گھر، یہ آدمی، تو کیا اب اس کے آگے والی بات کچھ کہیں گے، اس جملے کے مکمل کرنے کے لیے ایک اور لفظ لانا ہوگا. من باب المثال یہاں ھذا الرجل، اب یہ آدمی کیسے، کیا یہ آدمی کیا ہے، ڈاکٹر ہے، تاجر ہے، نیک ہے، برا ہے، کیا کچھ نہ کچھ تو آپ کو اس کے بعد لانا پڑے گا. وہ اسم اشارہ جس کے بعد ایسا اسم آئے، کوئی اسم اشارہ اس کے بعد ایسا اسم آئے جس پہ الف لام داخل ہو، تو صرف اتنے پہ صرف اسم ہی پر اسم اشارہ اور اس الف لام والے اسم پر جملہ مکمل نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بعد کوئی اور لفظ لانا پڑے گا. جیسے ھذا الرجل تاجر، اب ھذا الرجل ہی کہنے پر یہ سنٹینس مکمل نہیں ہو رہا. ھذا الرجل تاجر، یہ آدمی تاجر ہے. وذالک الرجل طبیب، اور وہ آدمی ڈاکٹر ہے. ھذا اسم اشارہ سے متعلق شروع سے بات چلتی آ رہی ہے کہ ھذا مفرد مذکر قریب کی طرف جب اشارہ کرنا ہوتا ہے تو استعمال کیا جاتا ہے. ذالک مفرد مذکر بعید کے لیے جو دور ہو، تو ایک آدمی تھوڑا نزدیک تھا اور دوسرا اس سے دور تھا، اس دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قریب والے کی طرف ھذا الرجل تاجر، یہ آدمی تاجر ہے، تجارت کرنے والا ہے. وذالک الرجل، اور جو تھوڑا دور تھا وہ بھی مفرد ہے مذکر لیکن دور ہے، تو ذالک اسم اشارہ بعید سے اشارہ کیا گیا. وذالک الرجل، اور وہ آدمی کیا ہے، ڈاکٹر ہے. طبیب، ڈاکٹر ہے، ایک تاجر ہے یا ایک ڈاکٹر ہے. جی، اسم التاجر محمود و اسم الطبیب سعید. اسم التاجر، آدمی تاجر کا نام محمود ہے، واسم الطبیب، اور طبیب کا نام سعید ہے. اب یہاں مضاف مضاف اسم التاجر ہے، تاجر کا نام،
اسم الطبیبی ڈاکٹر کا نام، یہ مضاف اور مضاف الیہ. ھذا البیت للتاجر وذلک البیت للطبیب، یہ بیت، یہ گھر، ھذا البیت. جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ اگر ھذا اسم اشارہ یا کوئی بھی اسماء اشارہ میں سے کوئی بھی حرف ہو، ادوات اشارہ میں سے کوئی بھی ادوات، کوئی بھی حرف کا جب آپ استعمال کریں گے تو اس کے بعد اگر الف لام ہے تو الف لام جس اسم پر جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا، اگر وہ الف لام اس اسم پر داخل ہے تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی ورڈ لانا پڑے گا. جیسے ھذا البیت للتاجر، یہ گھر تاجر کا ہے، وذالک البیت للطبیب، اور وہ گھر ڈاکٹر کا ہے. بیت التاجر امام المسجد وبیت الطبیب خلف المدرسہ. بیت التاجر، تاجر کا گھر، بیت مضاف، تاجر مضاف الیہ، مضاف الیہ مجرور ہوا کرتا ہے، اور مضاف الیہ پہ تنوین یہاں اس لیے نہیں آتی ہے اس لیے کہ مضاف الیہ پر الف لام ہے. اب الف لام نہ ہوتا تو ایسی صورت میں تاجرین ہوتا، بیت التاجر کے بجائے بیت تاجرین ہوتا، لیکن چونکہ جب مضاف الیہ پر الف لام داخل ہوتا ہے تو پھر اس پہ تنوین نہیں آتی ہے. بیت التاجر، تاجر کا گھر، امام المسجد، مسجد کے سامنے ہے، وبیت الطبیب، اور ڈاکٹر کا گھر، واو اور کے معنی میں ہے، وبیت الطبیب، اور ڈاکٹر کا گھر، خلف المدرستی، مدرسہ کے یا اسکول کے پیچھے ہے. اب یہاں پہ امامہ اور خلفہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تو خلف اور امام یہ دونوں اپنے بعد والے، یہ دونوں یعنی خلف اور امام یہ دونوں اپنے بعد والے اسم کی طرف مضاف ہوتے ہیں اور اس کو مجرور کر دیتے ہیں. جیسا کہ آپ نے عبارتوں میں دیکھ رہے ہیں امام المسجد، یہ اپنے بعد والے اسم کی طرف ہمیشہ مضاف ہوتے ہیں اور اس کو مجرور کر دیتے ہیں. تو امامہ مضاف ہو جاتا ہے اور یہ اس کے بعد والا جو ہے اسم جو ہے مضاف الیہ ہو جائے، امام المسجد خلف المدرستی. لمن هذه السیارۃ ولمن تلک، لیمن جیسا کہ میں نے بتایا ادوات استفہام میں سے وہ حروف جن سے کوئسچن اور سوال کیا جاتا ہے عربی کے اندر، اسی میں سے ایک لیمن ہے، حمزہ استفہام ہے، اور اسی طرح اینا ہے، اس تمام چیزیں، حل ہے، اس طرح چیزیں آپ کو بتائی جا چکی ہیں. لیمن هذه السیارۃ ولمن تلک. اب ہادی چونکہ ایک کار بالکل قریب تھی اور دوسری تھوڑی سی دور تھی، تو ہم دونوں کی طرف جب اشارہ کوئسچن کرنا ہوا تو ایک اب چونکہ مؤنث ہے، مذکر مفرد بعید کے لیے ذالکا، اور مفرد مذکر مؤنث بعید کے لیے تلکا، مفرد مؤنث قریب کے لیے ہادا، اور مفرد مذکر قریب کے لیے ہادا، اور مفرد مؤنث قریب کے لیے ہادی کا استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ آپ یہاں پہ اس عبارت میں دیکھ رہے ہیں. لمن هذه السیارۃ، لیمن یعنی کس کا، یہ کار کس کی ہے، ولمن تلک، چونکہ وہ کار جو دوسری جس کے بارے میں سوال کر رہی ہے تھوڑی سی دور پہ ہے، ہاذہ سے جس کی طرف اشارہ کیا گیا یہ کار تھوڑی نزدیک ہے اس لیے ہادی سے اشارہ کیا گیا. اب کہا سیارہ مؤنث ہے، قریب ہے، مفرد، اس لیے ہادی سے، اور یہاں بھی سیارہ ہی ہے، ولمن تلک السیارہ، پورا جملہ ولمن تلک السیارہ یعنی وہ کار کس کی ہے. تو اب وہاں بھی چونکہ وہ تھوڑی سی دور پہ ہے، مؤنث ہے، مفرد ہے، اس لیے تلکا سے اشارہ کیا گیا. تو تلکا مفرد مؤنث بعید کے لیے، دور کے لیے. لمن هذه السیارۃ ولمن تلک، یہ کار کس کی ہے، ولمن تلک یعنی ولمن تلک السیارہ، اور وہ کار کس کی ہے. اب جواب دے رہے ہیں هذه السیارۃ للطبیب وتلک للتاجر. اب اسی حساب سے جواب دینا پڑے گا. ہادی کا ہادی سے، ہادی سیارہ یہ کار ڈاکٹر کی ہے، وتلک للتاجر اور وہ تاجر کی ہے. ہادی سیارۃ من الیابان وتلک من امریکہ. ہادی سیارہ یعنی جو بالکل یعنی طبیب کی، ڈاکٹر کی جو کار ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. ہادی سیارۃ من الیابان، یہ ان کا کہنا ہے یہ میڈ ان جاپان ہے. ہادی سیارہ یہ کار جاپان کی ہے، یعنی میڈ ان جاپان ہے. وتلک من امریکہ، ہادی سیارۃ من الیابانی. اب یہاں پہ من حرف جر چونکہ اس پہ داخل ہوا ہے یابان پہ تو یہ اس کو مجرور کیا ہے. اب یہاں وتلک من امریکہ، اور وہ امریکن ہے یعنی امریکہ کی ہے، میڈ ان امریکہ ہے. وتلک من امریکہ، امریکہ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بات ذہن نشین کرائی جا چکی ہے، پہلے بات بالکل واضح انداز میں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے
کہ اسم اپنے عام حالات میں مرفوع ہوتا ہے، اور اگر اس سے پہلے حرف جر آ جاتا ہے یا وہ مضاف الیہ ہوتا ہے تو مجرور ہو جاتا ہے، لیکن وہ اگر عوامل سے خالی ہو، اس پہ کوئی عامل نہ ہو تو اپنی اصلی حالت پہ برقرار رہتا ہے اور وہ مرفوع ہوا کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ البیت جمیل، تو البیت چونکہ عوامل سے خالی ہے، نہ تو مضاف الیہ ہے اور نہ ہی اس سے پہلے حروف جارہ میں سے کوئی حرف ہے، نہ حروف نواصب میں سے کوئی، تو ایسی صورت میں کیا ہے وہ اپنے اصلی حالت پہ برقرار رہتا ہے اور وہ مرفوع ہوا کرتا ہے۔ لیکن جب اس پہ حرف جر داخل ہوتا ہے، جیسے بلال فی البیت، فی جب البیت پہ داخل ہوا تو کیا ہو گیا، وہ مجرور ہو گیا، اس لیے کہ فی حرف جر ہے، جب اسم پہ اپنے داخل ہوتا ہے تو اس کو مجرور کر دیتا ہے۔ اسی طرح ھذا مفتاح البیت، من باب المثال ھذا مفتاح البیت، یہ گھر کی چابی ہے، تو مفتاح مضاف اور البیت مضاف الیہ، تو جب مضاف الیہ ہو یا اس سے پہلے حرف جر ہو تو کیا ہے، اس کو مجرور کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں حرف جر ہونے کے باوجود بھی امریکہ اس پہ یہ مجرور نہیں ہے، حالت جر میں ہے لیکن مجرور نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بات ہے کہ جن اسما کے آخر میں الف ہے ان پر یہ قاعدہ لاگو نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ مجرور ہو یا مضاف الیہ ہو، دونوں حالت میں بھی مجرور ہونے کا یہ قاعدہ اس اسم پر لاگو نہیں ہوتا ہے جس کے آخر میں الف ہو۔ یہ ہمیشہ اپنے ایک ہی حالت پر برقرار رہتے ہیں، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں ھذہ امریکہ، انا من امریکہ، ہوا رئیس امریکہ، تو اب دونوں حالات میں من امریکہ ہوا رئیس امریکہ یعنی مضاف الیہ ہونے کے باوجود بھی، حرف جر داخل ہونے کے باوجود بھی یہ دونوں حالات میں اپنے اسی حالت پر برقرار ہے۔ اب یہ چونکہ ممنوع من الصرف ہے، ممنوع من الصرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو وجوہات کی بنیاد پہ، ایک تو علم ہے اور دوسرا عجمی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہوگی۔ اسماء اشارہ سے متعلق جو باتیں بتلائی گئی ہیں کہ اگر اس کے بعد الف لام داخل ہونے والا اسم ہوگا تو پھر اسی پہ جملہ مکمل نہیں ہوگا، اور اسم اشارہ مفرد قریب مذکر کے لیے کون سا اسماء اشارہ میں سے کون سا اسم اشارہ استعمال کیا جائے گا، اگر مفرد ہے، مؤنث ہے، بعید ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا، ان ساری چیزوں پہ ہمیں ترکیز کرنی چاہیے اور عام بول چال میں بھی اس کو استعمال میں لانا چاہیے تاکہ یہ چیز ہماری زبان پہ بالکل رواں دواں ہو جائے۔ التمارین مشق، تمرین کی جمع تمارین، مشق ایکسرسائز۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کا جواب دیجیے۔ من ھذا الرجل ومن ذلک، ابھی اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے ھذا الرجل تاجر وذلک الرجل طبیب، آپ وہی جواب دیں۔ ما اسم التاجر، تاجر کا نام کیا ہے؟ اسم التاجر محمود واسم الطبیب، اب یہاں پہ کہتے ہیں اسم التاجر محمود، یہی سوال آپ سے کیا گیا۔ اسم الطبیب، اسم الطبیب سعید، اس طرح آپ تمام سوالات کے جوابات دیں گے۔ اقرأ واکتب، پڑھیے اور لکھیے۔ ھذا الولد خالد وذلک الولد محمد، اب یہاں پہ یہی چیز آپ کو بتلانا چاہتے ہیں جو میں نے پہلے اشارہ کیا، بالکل درس کے اسٹارٹنگ میں جو بات میں نے بتلائی ہے اسی چیز کی طرف، کہ اسم اشارہ کے بعد اگر کوئی ایسا اسم آتا جس پہ الف لام داخل ہو تو ایسی صورت میں اتنے ہی پہ وہ سینٹینس پورا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا کہ ھذا ولد تو سینٹینس پورا ہے، لیکن الف لا اگر اس پہ داخل ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے بعد کوئی نہ کوئی لفظ لانا ہوگا تاکہ وہ جملہ مکمل ہو جائے۔ ان دونوں مثالوں میں، اس مثال کے دونوں جز میں آپ دیکھ رہے ہیں ھذا الولد خالد، یہ لڑکا خالد ہے، وذلک الولد محمد، اور وہ لڑکا محمد ہے۔ اسی طرح ھذا الرجل مدرس وذلک الرجل مہندس۔ اقرأ المثال الآتی ثم حول الجمل الآتیہ مثلہ، یعنی یہ آنے والی مثالیں یا دی گئی مثالوں کو پڑھیے اور آنے والے جملوں کو اسی طرز پر تبدیل کیجیے، اسی طرح۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ھذا کتاب، اس طرح یہ جو جملے آپ پڑھ رہے ہیں بالکل سیم اسی طرح آپ کو چینج کرنا ہے۔ مثال ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے، اب اس پہ الف لام نہیں داخل ہے، یہ جملہ پورا ہو گیا۔
لیکن اگر اسی پہ آپ الف لام داخل کر دیں گے تو حاضل کتابو کہنے سے صرف اتنے پہ جملہ پورا نہیں ہوگا، اس کے بعد آپ کو کچھ نہ کچھ لانا پڑے گا اس سینٹینس کو پورا کرنے کے لیے. جیسے دیکھیے حاضل کتاب لمحمد، یہ کتاب محمد کی ہے. اب اسی طرح یہ جو مثالیں ہم نے پڑھی ہیں اسی طرز پر یہاں پہ یہ مثالیں آ رہی ہیں اور ایسے ہی ہم کو چینج کرنا ہے. اب ھذا طبیب، اور یعنی اس پہ الف لام داخل کر کے اس جملے کو ہمیں کمپلیٹ کرنا ہے. ھذا الطبیب من الہند، ھذہ سیارۃ، یہ کار ہے، ھذہ السیارۃ للمدیر، یہ کار مدیر کی ہے. آگے بڑھتے ہیں. اقرأ المثال الآتی ثم کون اسئلۃ واجوبۃ مثلہ، یعنی دی گئی مثال پڑھیے اور اسی طرح سوال و جواب بنائیے. یہ مثال پڑھیے اور سیم اسی طرح جو یہاں پہ سوال انہوں نے بنایا ہے اس کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے اور پھر اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا جواب دیا ہے، ایسے قلم، چابی اور یہ جو بھی چیزیں یہاں پہ آ رہی ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں سوال بنانا ہے اور پھر اسی سوال کے مطابق ہمیں جواب دینا ہے. سوال ہے لمن ھذا الکتاب. اب آپ یہاں سیم ایسے سوال کریں گے لمن ھذا القلم. اب جواب کیا ہے ھذا الکتاب لمحمد. اب یہاں کس کی طرف ان قلم اور چابی کو کس کی طرف منسوب کرنا ہے، کس کی ہے؟ یہ یہاں پہ نام دیا ہوا ہے، اس محمد کے بجائے وہ نام کا استعمال کیا جائے گا جو یہاں پہ ایکسرسائز میں جو نام یہاں پہ دیے ہوئے ہیں. تو لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے؟ ھذا الکتاب لمحمد، یہ کتاب محمد کی ہے. اسی طرح اب آپ سوال خود بنائیں گے لمن ھذا القلم، یہ قلم کس کی ہے؟ ھذا القلم لعباس. یہاں پہ کہیں گے لمن ھذا المفتاح، یہ مفتاح، یہ چابی کس کی ہے؟ ھذا المفتاح لعلی. اس طرح تمام یہ جو تصاویر ہیں سوالات آپ یہاں بنائیں گے اور اسی حساب سے یہاں پہ جواب آپ کو دینا ہوگا. تأمل الامثلہ الآتیہ، آنے والے مثالوں کو غور سے پڑھیے یا آنے والی مثالوں پر غور کیجیے. البیت، فی البیت، من البیت، الی البیت. اب یہاں پہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں وہی اس سے پہلے جو بتلائی گئی کہ اسم جو ہے اپنے عام حالات میں جب ہوتا ہے تو مرفوع ہوتا ہے، یعنی جب عوامل سے خالی ہوتا ہے. اس سے پہلے نہ کوئی جر دینے والا ہے، نہ کوئی نصب دینے والا حرف ہے اور نہ ہی یہ مضاف الیہ ہے، تو اسی صورت میں وہ مرفوع ہی ہوتا ہے. لیکن جب اس پہ حرف جر داخل کر دیا آپ نے تو اب دیکھیں یہاں پہ مجرور ہوگا، فی حرف جر اور البیت مجرور. مجرور کیوں ہے؟ فی داخل ہونے کی وجہ سے. تو یہاں جر آپ کو نظر آ رہا ہے، حالت جر میں ہے اور اس کے جر کی علامت کسرہ یہاں آپ کو نظر آ رہی ہے. لیکن المستشفى، فی المستشفى، من المستشفى، الی المستشفى، تمام حالات میں حرف جر داخل ہو رہے ہیں یہاں پہ، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی حالت پہ برقرار ہے. اسی طرح امریکہ، فی امریکہ، فی من امریکہ، الی امریکہ. المانیہ یعنی جرمنی، یہ کنٹریوں کا نام ہے امریکہ اور المانیہ، جرمنی. المانیہ، فی المانیہ، من المانیہ، الی المانیہ. یعنی حالت رفع میں بھی جب وہ عامل سے خالی ہے تب بھی وہ اپنی اسی حالت پہ، اور جب اس پہ عامل حرف جر داخل ہوا تب بھی اپنی حالت پہ برقرار ہے. یعنی کہ اب مستشفیٰ ہو چاہے امریکہ، دونوں کے آخر میں جس اسم کے آخر میں الف ہوتا ہے وہ جو ہے اس کو اپنی حالت پہ، اسی حالت پہ تمام حالات میں برقرار رہتا ہے. چاہے اس پہ کوئی ناصب داخل ہو تو بھی ویسے رہے گا، حرف جر داخل ہو تب بھی ویسے رہے گا، اس کے اندر چینجنگ نہیں آتی ہے. اور یہاں پہ مستشفیٰ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصلاً یا لکھا تو ہے لیکن اس کو پڑھا جا رہا الف، تو جس یا کو الف پڑھا جاتا ہے اس پر نیچے نقطے نہیں لکھے جاتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھ رکھتے ہیں یا تو ہے لیکن کیوں یہاں پہ دو نقطے نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا لکھا جاتا ہے لیکن یہ پڑھا جاتا ہے الف. اور سیم ہے، مثال تینوں ایک ہی ہے. حرف ایسی، یہ تمام اسماء ایسے ہیں جن کے آخر میں الف ہے، اور وہ اسماء جن کے آخر میں الف ہوتا ہے تو وہ چاہے اس پہ حرف جر داخل ہو یا نہ داخل ہو وہ اپنی اصلی حالت پر برقرار رہتا ہے، اس کے اندر چینجنگ نہیں آتی ہے، جس طرح وہ اسماء پہ چینجنگ آتی ہے جس کے آخر میں الف نہیں ہوتے. اب یہاں پہ یہ حالت جر میں ہے لیکن مکسور نہیں ہے، یہاں پہ کسرہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، فی دانے کو داخل ہونے کی وجہ سے حالت جر میں ہے نہیں آ رہا، لیکن یہاں پہ حرف جر آپ کو صاف صاف نظر آتا ہے. اقرأ واکتب، پڑھیے اور لکھیے. ھذا الطبیب من انگلترا، یہ ڈاکٹر انگلینڈ سے ہے یا انگلینڈ کا ہے. تو اب یہاں پہ وہی چیز بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو اس سے پہلے بتائی گئی، چونکہ یہ ایسا اسم ہے جس کے آخر میں الف ہے
تو ظاہر سی بات ہے حالت جر میں تو ہے، لیکن علامت جر یہاں پہ کیا ہے؟ الف ہے، الف کا برقرار رہنا ہے اور اس کسرہ یہاں پہ نظر. اسی طرح فرنسا ہے، مستشفى، الکنترا، موسیٰ، امریکہ، تمام مثالیں اسی طرف توجہ دلانے کے لیے دی گئی ہیں. اقرأ پڑھیے. السبورۃ امام الطالب وہی خلف المدرس. امام اور خلف کے بارے میں ہم نے بتایا ہے کہ امام کے معنی ہوتے ہیں آگے اور خلف کی میننگ ہوتی ہے پیچھے. اور امام اپنے بعد والے اسم کی طرف ہمیشہ مضاف ہوتا ہے اور اس کے بعد والا اسم مجرور ہوتا ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. اسی طرح السبورۃ امام الطالب، بلیک سبورہ یعنی بلیک بورڈ یا تختہ سیاہ. تختہ سیاہ اسٹوڈنٹ کے سامنے ہے. وہی خلف المدرس، اور وہ مدرس کے پیچھے ہے. این سیارۃ المدرس. اب یہاں پہ جو ہے المدرس آپ دیکھ رہے ہیں، سیارۃ المدرس گاڑی مدرس کی کار کہاں ہے؟ این سیارۃ المدرس. سیارۃ مضاف، المدرس مضاف الیہ، اور اس پہ تنوین اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ مضاف الیہ پہ الف لام داخل ہوا ہے. ہی امام المدرسۃ، وہ ہی یعنی یہ واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے جو لوٹتی ہے کار کی طرف، سیارہ کی طرف. ہی امام المدرسۃ، وہ مدرسے کے سامنے ہے. تو امام اور خلف ہمیشہ جو ہے اپنے بعد والے اسم کی طرف مضاف ہوتا ہے. یہاں پہ کچھ نئے کلمات ہیں جس کی میننگ جاننا ہمارے لیے ضروری ہوگا. المستشفى، مستشفى یعنی دواخانہ، ہاسپٹل. المانیہ ایک کنٹری کا نام ہے جسے ہم جرمنی کہتے ہیں. اسی طرح انکلترا، یہ انگلینڈ کو عربی میں انکلترا کہتے ہیں. سویسرا، سویسرا یہ بھی سوئٹزرلینڈ، یہ بھی ایک کنٹری ہے. یہ تمام کنٹریوں کے نام ہے. المانیہ یعنی جرمنی، انگلینڈ، سوئٹزرلینڈ. السکین چاقو اور چھری کے معنی میں ہوتا ہے. فرنسا، یہ فرانس، یہ بھی ایک کنٹری کا نام ہے. امام آگے کے معنی میں اور خلف پیچھے کے معنی میں ہے. آنے والے درس تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ آنے والے درس میں باختصار، اور میرے خیال سے وہ ہو سکتا ہے آخری درس ہوگا، اور جو بھی دروس ابھی تک آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں ان کے بارے میں آپ جو ہے بالکل ریڈی رہیے، تیار رہیے، ریویژن کرتے رہیے. اس لیے کہ 8 ذی الحجہ کو انشاءاللہ پیپر آپ کے سامنے پہنچے گا. آپ کو تمام ان سوالات کے جوابات دینے ہوں گے اور وہی سوالات آپ سے کیے جائیں گے جو اس درس میں یا جو شروع سے لے کر آخر تک کے دروس میں بتائے گئے ہوں گے. تو ہمارا کہنا ہے کہ اب آپ اپنی تیاری مکمل کر کے رکھیں. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.